السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کا ایک مولانا ہے، مولانا محمد عثمان، ان کا ایک بیان جو آپ کو میں سناؤں گا۔ اگر دل میں 440 کا وولٹ نہ لگ جائے تو پھر کہنا۔ آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، اس انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ سب کر کیا رہے ہیں، اسلام کیا ہے، ہم لوگ اسلام کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں۔ ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی۔ اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے۔ تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں سنتا ہوں ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ کہ نا۔ ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جان دے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھ دے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے گی، منڈے منگی منڈے آئی جائیں، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھ دے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کرائٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھوپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ بار بار بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا، بندر بانٹ ہی کر دی پوری کی پوری۔ پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی۔ نماز اس لیے فرض کی، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا متقی بن جائے، نیک بن جائے۔ پوچھو رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق؟ امام بخاری جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے درمیان اور گنہگار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ دیانتدار ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ دیانتدار نہیں ہوگا۔
تو پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے. یہی پتا بھائی 33 مرتبہ 34 مرتبہ 35 مرتبہ وہ تو اپنی جگہ جائز ہے, بات بالکل درست ہے, لیکن جو سجدہ بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر, جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر, جو سجدہ اپنے پڑوسی کی دشمنی دل میں لے کر, جو سجدہ سود کا پروگرام دل میں لے کر, جو سجدہ کسی سے ٹھگی مارنے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جا رہا ہے, ان کو بتاؤ کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا. کوسوں پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو یار. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور عزت دار نہ ہو؟ یہ تو دو متضاد باتیں یار, الگ الگ باتیں. ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے. پتہ لگا یہ شکل سے ایمان والے ہیں, اندر سے ابھی کھوکھلے ہیں, ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے. مسجد بنائی. اب پوچھو جی مسجد, جلندھر والوں کو تو خاص کر کہتا ہوں, آج سے کئی سال پہلے عید کی نماز میں ماشاءاللہ وہ گلے ملے ہیں اس طرح کی, وہ ہمارے بیٹے ہیں ذوالفقار بھائی کے پنجاب کیسری والوں نے سب گلے ملتے ہوئے کی خوبصورت تصویریں, ہماری بھی خبر نہیں چھپی اس دن, نہیں کی چھپے گی. مسجد کیوں بنائی؟ آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے کہاں کہاں اسلام کو چھوڑا ہے. یہ نہیں پتا تھا نماز کیوں پڑھتے, اللہ چاہتے ہیں کہ متقی بن جائے. روزے کیوں رکھتے ہیں, اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے گناہ جڑ جائیں. زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مسجد کیوں بنائی جی؟ اگر یہ پردھان جی بتائیں گے مسجد کیسے بنے گی, کہاں بنائیں گے, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو, جن کا دین ہے ان سے بھی پوچھ لو, جو اسلام کے مالک ہیں مالکانوں بھی پوچھ لو کہ مسجد کیسے بنانی ہے, مسجد چلتی کیسے ہے. مولوی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں, وہی 5 نمازیں بڑی ہیں. یہ حضرت جی آئے ہوئے جانسٹ سے میرا پور سے پوچھو, ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز میں امام چاہیے جی, وہ بولو روٹی نہیں کھوانی مولوی صاحب, کتنے گئے مولوی ہو مفتی کھواتی روٹی, پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا. بھئی تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے. اذان, تہجد میں اذان, مسجد میں جانا ہے. یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا, پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے؟ اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے, وہ گھر میں ہو سکتی ہے, اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں, اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں, تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا, جگہ خریدی, دیواریں کی, بہترین چھت ڈالی, اچھے محراب بنائے, عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ, پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ. وہ کیوں بنایا بھائی؟ ارے ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا, اتنا پتہ ہے 5 ٹائم نماز ہوگی, ایک پردھان ہوگا, 20 ممبر ہوں گے اس کے. بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے, پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے. مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ. اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے, امام بخاری جواب دیں گے, امام نسائی, امام ابو داؤد, تمام بڑے ائمہ جو ہیں, ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں. ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں, کیسے نماز پڑھنی ہے, پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو. پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں, ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. سبحان اللہ. اب میں پوچھا کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ جس رسول نے اس لیے مسجد بنائی کہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی, نماز تو چھپ کے اگر پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت والی ہے, یہ اذان کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی, یہ جماعت اس لیے قائم کی تاکہ تم اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. اب جن نمازیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دائیں کون کھڑا ہوتا ہے بائیں کون کھڑا ہوتا ہے, 5 نمازیں 5 جماعتیں اس لیے
کہ فجر میں اگر عابد سلمانی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، تو عشاء میں جبار بھائی عبدالباری گھر جائیں گے پوچھنے کہ میاں آج کہاں رہ گئے، پریشان ہوگا تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بنائی کیوں۔ یہ تو اپنی ایران تران کی مارتے ہیں کہ ہاں جی مسجد کے اندر فلاں کے لیے پنکھا چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے یہ ہوگا، فلاں کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ کیا باتیں میاں تمہاری؟ مسجد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی کہ ایک خوبصورت سماج تیار کرنا ہے، اور ایتھے کی ہے ایک خوبصورت برادری تیار ہو رہی ہے جس کا ارادہ ہے کہ دوسرے کا رگڑا لگا کے رکھنا ہے۔ ایسی میرے پاس 1000 باتیں میری نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم اسلام مزے کی بات تو یہ ہے جن کو ٹھیکہ دیا انسانوں کی برابری کا، جن کو چودھری بنایا کہ تم نے غریب کو ساتھ میں لگانا ہے، انہی کے گھر میں اگر چھوا چھوت ہونے لگ پڑے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہندو کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، کسی سکھ کا نہیں جھوٹا کھانا کھا سکتا، اب تو چلو کرونا ہے تو کوئی بات نہیں، پرہیز کر رہے ہیں، لیکن مثلاً اسلام نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تاکہ یہ آپس کی نفرت جو ہے ختم ہو سکے۔ اب چنگے چنگے ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری برادری میں ہی شادی ہوگی اور کہیں ہو نہیں سکتی۔ اس اسلام کو تلاش کریں۔ یہ افسانوی باتیں، دوسروں کو بھی خوش کرنا، خود بھی خوش ہو جانا، حقیقت سے آنکھیں چرانا، آنکھاں بند کر لینی یا کبوتر کی طرح کہ اچھا بلی نکل گئی ہوگی، نہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے جس مسجد نبوی میں تہجد پڑھی، جس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وعظ کیا، اسی مسجد نبوی سے میدان بدر کے لیے نکلے، اسی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی مدد فرمائی، اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا، اسی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتیں کی ہیں۔ مسجد کو صرف اگر عبادت کی جگہ سمجھ لیا، باقی تمام واقعات مسجد سے کاٹ دیے، یہیں پر آ کے ہم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کو علیحدہ کر دیا۔ لیکن جو میں نے مختصر سی باتیں آپ کو کی ہیں، ان کا مقصد خدا را آپ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ اسلام اور ملت اسلامی اور اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کر لو۔ غیبت سے بچ جائیے، خود پسندی سے بچ جائیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اگر کوئی آپ کو ناراضگی ہے نا، کسی سے آپ کو کسی سے ناراضگی ہے نا، اور روز سوچتے ہو اچھا اس نے میری عزت نہیں کی، ایک دفعہ رات کو بستر پہ لیٹ کے کبھی یہ بھی سوچ لو کہ میری زبان سے کون کون تنگ ہے، کہ میرے رویے سے کیا میرا باپ دکھی ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں، میرا پڑوسی مجھ سے دہشت کھاتا ہے، میرا ملازم مجھ سے تنگ ہے۔ وہ کدی ادھر بھی مارو چاہتی۔ میں اکثر جاتا ہوں، پرسوں نرسوں میں ٹانڈے میں تھا ایک جگہ، نکل کی بات ہے، پٹیالے کی نہیں، بٹھنڈے کی کے پاس کی، تو میں نے وہاں پوچھا، میں کہا اگر ہم تبلیغ شروع کریں، دین کی تبلیغ شروع کریں اگر، تو کہاں سے کریں گے جی؟ دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ گھر سے کرنی چاہیے نا بھائی، وہ بول لو سامنے ہی بیٹھے، گھر سے شروع کریں۔ ابھی ایک صاحب نے مشورہ دیا مسجد سے، چلو گھر سے کرتے ہیں۔ بھائی تم بتاؤ گھر سے کریں تو گھر میں کس بندے سے کریں؟ بیوی سے، ماں سے، باپ سے؟ کس سے شروع کرنی چاہیے تھی؟ ہاں جی، اپنے آپ سے۔ پرسوں پتندر مینو کہنا تو آپ نے بھی وہی تھا، ہم تو کئی نے پہلے سن لیا۔ پرسوں ایک پتندر کہتا جی اپنی ماں سے شروع کروں، میں سبحان اللہ، کیا سمجھے بھی تم ماں سے شروع کرو گے تبلیغ؟ اللہ کے بندے اس دل سے شروع کریں، اپنے اندر سے۔ ہم سے کون کون دکھی ہے، بس آپ یہ پتہ کر لیں کہ آپ سے کون کون دکھی ہے تو وہ بھی سکھی ہو جائے گا اور آپ بھی سکھی ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔